مصر کی سرزمین پر آج ایک غیر معمولی دن طلوع ہوا تھا۔ فرعون نے اعلان کیا تھا کہ وہ موسیٰ کا مقابلہ اپنے سب سے بڑے جادوگروں سے کروائے گا تاکہ لوگوں کے دلوں میں اپنی عظمت ثابت کر سکے۔ دور دور سے لوگ جمع ہو رہے تھے، دربار سجا ہوا تھا اور فضا میں عجیب سا تناؤ محسوس ہو رہا تھا۔ اسی دوران حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون اللہ کے بھروسے پر پرسکون انداز میں دربار میں داخل ہوئے۔ ان کی آمد سے پورا ماحول بدل گیا۔ درباری ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور فرعون کے چہرے پر غصے اور خوف کے آثار نمایاں ہو گئے۔ فرعون بلند آواز میں بولا، موسیٰ، کیا تم اپنے جادو سے ہمیں گمراہ کرنا چاہتے ہو؟ آج فیصلہ ہو کر رہے گا۔ لوگوں میں سرگوشیاں پھیل گئیں اور میدان میں موجود جادوگر اعتماد کے ساتھ آگے بڑھے۔ مقابلہ شروع ہوا۔ جادوگروں نے موسیٰ سے اجازت لی، پھر ایک ہی لمحے میں اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر پھینک دیں۔ لوگوں کو یوں محسوس ہوا جیسے درجنوں سانپ زمین پر لہرا رہے ہوں۔ شور مچ گیا، پیچھے ہٹنے لگے، بچوں کی چیخیں بلند ہوئی۔ یہ منظر پوری بھیڑ کو خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ موسیٰ نے اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی اٹھائی۔ مکمل سکون، مکمل بھروسہ۔ انہوں نے لاٹھی زمین پر ڈالی اور وہ ایک عظیم اژدہے کی صورت میں زندہ مخلوق بن گئی۔ یہ کوئی دھوکہ نہیں تھا، کوئی جادو نہیں تھا، بلکہ اللہ کا کھلا ہوا معجزہ تھا۔ اژدہا تیزی سے حرکت میں آیا اور پلک جھپکتے ہی تمام رسیاں اور لاٹھیاں نگل گیا۔ پورا میدان خاموش ہو گیا۔ لوگ حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ فرعون کی آنکھوں میں گھبراہٹ واضح تھی، لیکن زبان گم تھی۔ اور پھر کچھ ایسا ہوا جس کی توقع کسی کو نہ تھی۔ تمام جادوگر سجدے میں گر گئے۔ وہ پکار اٹھے، ہم ایمان لائے، ہم رب موسیٰ اور ہارون پر ایمان لائے۔ یہ اعلان پوری دنیا کے لیے حق کی گونج تھا۔ فرعون غصے سے کانپ اٹھا، میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے، میں تمہیں سخت سزا دوں گا۔ مگر اب جادوگروں کے بل بدل چکے تھے۔ وہ پورے یقین کے ساتھ بولے، چاہے تم جو بھی کر لو، ہم اس رب پر ایمان لا چکے ہیں جو سب سے بڑا ہے۔ ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، چاہے دنیا کی کوئی طاقت مخالفت کرے۔ یوں آج کے دن حق غالب آیا اور باطل اپنی پوری کوشش کے باوجود شکست کھا گیا۔